السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایک ایسی دعا، آپ پر کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو یا تنگ دستی اتنی ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ ایک ایسی دعا جو حضور نے اپنے غریب صحابی سے کہا تھا کہ اسے پڑھ لے، جس کے پڑھنے سے بہت جلد آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی، بہت جلد تنگ دستی سے آپ باہر نکل آئیں گے، قرض غیب سے اللہ کے طرف سے مدد آ کے ادا ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے یہ بہت اچھی دعا ہے اور زیادہ نہیں پڑھنا ہے، صرف صبح شام پڑھنا ہے۔ تو آپ کہیں گے جی جلدی بتاؤ۔ آج میں آپ کو جلدی ہی بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ دعا بہت پاورفل دعا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابہ آئے، غم اور ٹینشن میں، ڈپریشن میں تھے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ، الدنیا ادبرت عنی، میں اتنا تنگ دست ہوں، اتنا غریب ہوں، میرے پہ اتنا قرض ہے کہ اپنے تو چھوڑیں، دوست احباب کو تو چھوڑیں، دنیا بھی مجھ سے منہ پھیر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکرایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم وہ دعا نہیں پڑھتے جو اللہ اپنے پاک مخلوق فرشتوں کو بتا رکھا ہے، جو دعا فرشتے پڑھتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے وہ کون سی دعا ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ پر قرض ہے، اگر آپ تنگ دستی میں ہیں، اگر آپ کما کما کے تھک چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، آپ پر قرض اتنا ہے، کما کما کے روز بھرتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتا، ہر روز آپ کے لیے ہر دن اچھے دن کے بجائے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو خدا کی قسم آپ اس دعا پر عمل کریں، کیونکہ حضور نے اپنے پیارے صحابی کو بتلایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس صحابہ سے فرمایا کہ تأتیک الدنیا صاغرۃ، ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں، اگر تم اسے پڑھ لو گے صبح اور شام، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ جس دولت کے پیچھے انسان آج بھاگتے ہیں، ہم سب بھاگتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت پیاری پیاری دعائیں بتلائی ہے، ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے وہ دعا ضرور بتائیں، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں میں ضرور اس پہ عمل کروں گا۔ یاد رکھیں، جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے، مصیبت میں، ٹینشن میں، بیماری میں، چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے، اس وقت اگر اسے کوئی ترکیب ایسی بتائے جس سے وہ دکھ سے باہر آئے، تو وہ انسان غور سے اس کی بات کو سنتا ہے، اس پر عمل کرنے کی بہت جلد کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ دکھ اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسا ہی وہ صحابہ دکھ اور مصیبت کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جلدی بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں، صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیا کر۔ وہ دعا کیا ہے یہ سنیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ معمولی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو ہر مرد عورت، ان پڑھ پڑھا لکھا جاہل، ہر کوئی اسے یاد کر سکتا ہے، بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ اور سنیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ وہ صحابی اس دعا کو لے کے گئے، اس دعا پہ عمل کیے۔ کچھ دن کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، تو اللہ کے نبی نے چہرے سے سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، آج تم بہت خوش ہو۔ جب انسان کے سر پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، قرض نہیں ہوتا، مصیبتیں پریشانی نہیں ہوتی، تو خوشی میں انسان کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے، تم آج بہت خوش ہو۔ کچھ دن کے بعد وہ صحابی جب ملے، تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے وہ دعا ہمیں بتلائی، میں نے عمل کیا، اللہ کی قسم اللہ نے اتنا دیا کہ سارا قرض ادا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی میرے پاس اتنا ہے، دولت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس نے اتنی اچھی اچھی دعائیں امت کو بتلائی ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر عمل نہ کریں،
ہم اس کو یاد نہ کریں، ہم اسے نہ پڑھیں تو غلطی ہماری ہے۔ یاد رکھیں، قرض، مصیبت، پریشانی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں، اس راستے کو فالو کریں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو، کیونکہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس سے الگ کسی اور طریقے میں، کسی اور کے راستے پر کامیابی نہیں ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی قرض سے بہت جلد مفت ہو جائیں، بہت جلد اللہ کی مدد آئے، کوئی راستہ نکلے، تو آپ اس دعا کو ضرور زندگی میں یاد رکھیں، ضرور اس پر عمل کریں۔ اور آج کہتا ہوں آپ لوگوں سے، چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس دعا کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ جب آپ اچھی چیزوں کو ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ کے نبی کے ہر فرمان پر، ہر دعا پر جہاں اللہ کے نبی کا نام ملے تو انشاءاللہ آپ اسے اسے عمل میں لائیں، زندگی میں لائیں۔ خدا کی قسم آپ اس پر عمل کریں گے۔ صبح شام ایک تسبیح 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جیسے یہ صحابہ لوٹ کر آئے، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب آپ کچھ دن اس پر عمل کریں گے تو ضرور مسکراتے ہوئے ہمیں آپ دعا دیں گے۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ جو تنگ دستی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرے یا کہیں اور جائے؟ آپ اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔